اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 203 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تجاوزات ناجائز ہی ہوتے ہیں۔ آج کا میرا جو پروگرام ہے یہ سمجھ لیں ہلال عثمانی صاحب کی فرمائش کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بہت زیادہ تجاوزات کی بھرمار ہے، تو اس پر بھی کچھ گفتگو کی جائے۔ تو ان کی فرمائش پوری کرتے ہوئے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ تجاوزات جو ہے دراصل تجاوز کی جمع ہے۔ تجاوز کے معنی ہے حد سے بڑھنا، خلاف ورزی کرنا، بے راہ ہونا اور ملاوٹ وغیرہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ تجاوزات میں شمار ہوتے ہیں اور یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ اس لیے تجاوزات کے ساتھ ناجائز کا سابقہ لگانا ضروری نہیں ہے۔ تجاوز ہے ہی حد سے آگے گزرنے کو اور غیر قانونی کام کرنے کا نام۔ تو صرف تجاوز کہہ دیں یا تجاوزات کہہ دیں کافی ہیں، یہ ہر صورت میں ناجائز ہی ہوں گے، جائز نہیں ہو سکتے یہ۔ تو اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ناجائز تجاوزات لفظ جو ہے یہ غلط ہے۔ اخباروں میں عام طور سے آتا ہے فلاں فلاں علاقے میں ناجائز تجاوزات قائم ہیں۔ بھائی تجاوزات قائم ہیں، ناجائز تو ہیں ہی وہ صرف اپنے معنوں میں، اس لیے ناجائز کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے توسیع۔ توسیع کے معنی ہوتے ہیں بڑھانا، وسیع کرنا، وسعت دینا، پھیلانا اور کشادہ کرنا۔ یہ الفاظ بذات خود یہ ظاہر کرتے ہیں کہ توسیع از خود جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے۔ توسیع اگر کی جائے ناجائز، یعنی ناجائز طور پر اپنی زمین کو آگے بڑھا لیا جائے، اپنے معاملات کو آگے کر دیا جائے ناجائز طور پر، تو وہ ناجائز توسیع کہلائے گی۔ محض توسیع کہنے سے کسی شے کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ توسیع جو ہے وہ جائز بھی ہو سکتی ہے اور ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ جائز یعنی قانونی طور پر یا اپنی حد میں رہتے ہوئے کسی بات کو آگے بڑھایا جائے، کسی حصے کو، حد کو آگے بڑھایا جائے تو وہ توسیع ہوگی اور جائز ہوگی۔ لیکن اگر آپ غلط طریقے سے وہ کریں گے تو پھر ناجائز ہوگی۔ مجھے بڑی اچھی مثال یاد آ رہی ہے، میں جب کورنگی میں رہتا تھا تو ہمارے پڑوس میں جو صاحب رہتے تھے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو ہمارے ان کے کوارٹرز کے درمیان جو گیلری بنی ہوئی تھی وہ دونوں کی تقریباً مشترکہ تھی۔ ایک بار خیال آیا کہ بھئی اس کو الگ کر لیں ہم، تاکہ وہ ادھر والے ادھر اپنا حصہ میں کرسیاں ڈال کے بیٹھنا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، اور ہم اپنی جگہ آزاد ہوں۔ میرے پاس دوست احباب کافی آتے تھے تو ہم شام کو عموماً ہوا کھانے کے لیے باہر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں نے ان کو بلا کے، مستری کو بلا کے میں نے کہا بھئی یہ ایک لائن بیچ میں قائم کر دیں آپ۔ اب وہ میں نے پورا ناپ تول کر کے اور لائن کھینچی اور میں نے کہا بھئی یہاں ایک دیوار سے چھوٹی سی دیوار بنا دیں آپ۔ وہ پڑوس والوں کو معلوم ہو گیا، آئے فوراً بھاگے آئے اور کہنے بھئی آپ ہمارے حصے کی زمین لے رہے ہیں اس میں سے۔ تو مجھے سچی بات ہے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے اچھے تعلقات اور اس زمین کی حیثیت کیا، وہ ذرا سا باہر جو سمجھ لے بیٹھنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا اضافہ کیا تھا وہ جگہ تھی۔ تو میں ایک دم حیران بھی ہوا اور میں نے کہا صاحب میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کسی دوسرے کی زمین پر، چاہے وہ آدھا انچ ہی کیوں نہ ہو، کہ میں قبضہ کر لوں۔ میں نے کہا ایسا کرتا ہوں آپ بتا دیں، اس سے 1 انچ یا 2 انچ بھی آپ میری طرف کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے ایسا کر لیں، ایسے کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا زمین کے معاملے میں خاص طور سے بڑا عجیب رویہ ہوتا ہے کہ وہ تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناجائز جو ہوتا ہے۔ اب اگر توسیع کر رہے ہیں اور اپنے حد میں رہ کر رہے ہیں تو اس کو ناجائز توسیع نہیں کہہ سکتے آپ، یعنی توسیع کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، ناجائز توسیع تو کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ عام طور سے عمارات وغیرہ کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ تو توسیع جو ہے وہ جائز بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ملاوٹ اور قیمتوں میں اضافہ وغیرہ
یہ ناجائز توسیع کہلائے، یہ اپنے حدود میں اور اپنے معاملات میں۔ اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کھل کر کہ بے جا اضافہ جو ہے وہ ناجائز توسیع قرار پائے گا۔ بے جا اضافہ جو آپ جائز نہیں ہے تو اس کو آپ ناجائز توسیع کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اصل تجاوزات کی طرف۔ ملک بھر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ کسی بھی شہر میں جائیے، کسی بھی گاؤں میں جائیے، اپنی جو حد ہے اس سے آگے بڑھ کر مکان بنا رہے ہیں، دیواریں کھینچ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اور معاملات اگر ہوں گے تو وہاں بھی وہ حد سے بڑھیں گے اور خلاف ورزی کریں گے قانون کی۔ تو یہ سارے جو اضافے ہیں یہ تجاوزات ہوں گے، یعنی ناجائز ہی ہوں گے یہ۔ اچھا، میں کراچی کی طرف آتا ہوں جہاں ہم رہتے ہیں۔ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس لیے یہاں تجاوزات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ذاتی کہ 50% سے زیادہ شہر تجاوزات پر مشتمل ہے، یعنی عمارتوں کے لحاظ سے اور حدود کے لحاظ سے، اور باقی جو ہیں 50% وہ شریف شہری ہیں جو اپنی حد میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ وہ بھی یہ بھی ہے کہ کراچی میں بار بار کہتا ہوں کہ چونکہ ملک بھر سے لوگ آ کر بستے ہیں، اگر کسی بھائی بند آ گئے ہیں اور ان کو بھی رہنا ہے تو پھر وہ تجاوز کریں گے، زمین کو اپنی آگے بڑھا کر کوشش کریں گے کہ ان کے لیے بھی جگہ پیدا کریں۔ کراچی تو آپ دیکھتے ہیں فلک بہت سی عمارتوں کا، عمارتیں اونچی اونچی عمارتیں، 8-10 منزلہ، 25, 30, 40, 50 منزلہ تک عمارتیں کراچی میں بننے لگی ہیں۔ تو اسے فلک بوس عمارتوں کا جنگل کہا جا سکتا ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں گلستان جوہر میں، وہاں آس پاس مین سڑکوں پر فلیٹ ہی فلیٹ نظر آتے ہیں، اور اونچے اونچے فلیٹ۔ پہلے 4 منزلہ ہوتے تھے فلیٹ، تو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ عمارتیں شروع میں زیادہ سے زیادہ 4 منزلہ ہوتی تھی تو اس وقت لفٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ 4 منزل کے بعد پابندی ہے کہ لفٹ ضرور لگائیں۔ اب لفٹ والی عمارتیں جو ہوتی ہیں تو وہ تو کئی فلک بوس عمارتیں کہہ سکتے ہیں آپ انہیں بلا تکلف۔ تو کراچی میں تو جس آبادی میں جائیے، مین روڈ پر بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اونچی اونچی عمارتیں، اور اس کے پیچھے پھر بنگلے اور مکانات وغیرہ ہوتے ہیں۔ روڈ پہ اس لیے رکھتے ہیں کہ شاید شان و شوکت کا مظاہرہ ہو کہ صاحب کراچی جو ہے بہت امیروں کا اور بہت بڑی آبادی کا شہر ہے یہ۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ محلوں میں چلے جائیے، آپ گلیوں میں چلے جائیے اور مکانوں کی لائنوں کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ تجاوزات، یعنی لوگ جو ہیں وہ بس حد سے آگے بڑھتے ہیں۔ مکانوں میں دکانیں قائم کر رکھی ہیں، محلوں میں دکانیں لائن سے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ اب یہ فرق ختم ہو گیا ہے کہ کاروبار کا حصہ کون سا ہے اور آبادی کا یا رہائش کی بستی کون سی ہے۔ تو بستیوں کے درمیان یہ فرق کرنا اب مشکل ہو گیا ہے کہ کہاں بازار شروع ہو رہا ہے اور کہاں بستی ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا، خاص طور سے خواتین کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب جس گلی سے گزرے معلوم ہے دکانیں کھل گئی ہیں وہاں، تو اب دکانیں کھل گئی ہیں تو بیچاری بڑی شرما کے اور سمٹ چمٹا کے گزرتی ہیں، کیونکہ وہاں رش بھی ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو بستیوں اور بازاروں کا جو فرق ختم کیا ہے، ہمارے مقابلے میں موئن دڑو، یہ لفظ ہے موئن دڑو، تو موئن دڑو یعنی مرے ہوئوں کا ٹیلا یا بستی، موئن مرے ہوئے کو کہتے ہیں سندھی میں۔ تو موئن دڑو اور ٹیکسلا جو ہے اس کے معاشرے ہم سے زیادہ مہذب تھے۔ آپ دیکھیے، خاص طور سے میں تو سندھ میں دیکھتا ہوں کہ پورے سندھ میں ہر شہر کے بیچ میں ایک بازار ہوتا ہے، اور اس بازار میں سمجھ لیجیے کہ تمام دکانیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو سبزی لینی ہے تو سبزی کی دکان ایک یہاں ہے تو 4-5 دکانوں 6 دکانوں کے بعد سبزی کی دوسری دکان آ جائے گی۔ اسی طرح گوشت کی، کراکری کی، جو بھی چیز لینی ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر۔ اچھا، اب ان بازاروں کی خوبی کیا ہے؟ انہیں شاہی بازار کہتے ہیں، تقریباً سندھ کے ہر شہر میں ہے یہ۔ تو شاہی بازار کے ارد گرد، یعنی دونوں طرف گلیاں ہیں اندر،
پورا شاہی بازار، مثال کے حیدرآباد کا شاہی بازار جو ہے وہ قلعے سے لے کے اور مارکیٹ تک ختم ہوتا ہے. اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گلیاں ہیں، ان گلیوں میں آبادی ہے، مکانات ہیں، لوگ رہتے ہیں. تو یہ اس دور کا تصور تھا کہ یہ صرف مکانوں کے لیے ہیں گلیاں، اور یہ بازار ہے خریداری کے لیے. عورتیں، بچے، مرد گلیوں میں سے آتے تھے، چند قدم کے فاصلے پر بازار شروع ہو جاتا تھا، اور اس بازار میں تھوڑی دور چل کر ہر دوسری تیسری دکان جو ہے ان کے مطلب کی ہوتی تھی. تو یہ تصور اس زمانے میں آج سے 5000 سال پہلے تھا، اور ہمارے اندر یہ تصور بالکل ختم ہو کر یہ ہو گیا کہ ہم تو ہر مکان میں ایک دکان کھول لیتے ہیں. کئی بازار کتنا بھی پہلے سے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ والا ہو، وہاں پھر دکانیں، ٹھیلے، پتارے، ساری چیزیں وہاں رکھتے ہیں. تو ہمارا تصور جو شہریت کا ہے، شہری شعور ہمارا، وہ 5000 سال پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں بھی پست ہے، خراب ہے. اب ایک بات آتی ہے مکانات اور رہائش وغیرہ سے ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ افراد اور مقتدر ادارے، ہمارے حکومتیں، یہ سب اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہیں. یعنی رہائش کے لحاظ سے بھی ان کو دیکھ لیجئے آپ، اور اپنے اختیارات ان کے دیکھ لیجئے. جتنے اختیارات ہیں وہ انہیں ہمیشہ کم لگتے ہیں. بار بار اسمبلی میں بل پیش کرتے ہیں کہ جی اب یہ چاہیے، اب یہ چاہیے، اب فلاں ادارے کو مزید اختیارات دیے جائیں. پھر ہنگامہ ہوتا ہے اسمبلیوں میں، اور اپوزیشن والے کہتے ہیں بھائی پہلے بہت اختیارات ہیں، انہیں کم کرنے کی بجائے آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دولت اور منصب اور اختیارات میں اضافے کی ہوس، یہ ہمارے مقتدر افراد اور اداروں کو بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کو یعنی سمجھ لیں کہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیارات میں اضافہ کریں، اپنی دولت میں اضافہ کریں، اپنے عہدوں کو بڑھا بڑھا کر آگے پیش کریں. تو یہ ہوس کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور پچھلے دنوں جس طرح قوانین منظور کرائے ہیں حکومت نے اسمبلی سے اور سینیٹ سے، وہ بہت ہی سمجھ لیں کہ مضحکہ خیز بھی ہیں اور قابل شرم بھی ہے، ندامت کے قابل بھی ہیں. اب میں آ رہا ہوں آخر میں ایک بات پر کہ اسلام کا جو اقتدار کا اصول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا کہ کن لوگوں کو با اختیار ہونا چاہیے، حاکم ہونا چاہیے اور بالاتر ہونا چاہیے. ان میں پہلا تو اصول یہ ہے کہ متقی ہونا ضروری ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. پہلا اصول تو یہ ہے. پھر یہ کہ جو اقتدار کا طلبگار ہو، کوئی عہدہ مانگے تو وہ اسی وقت نااہل قرار پاتا ہے. کیوں مانگ رہے بھائی آپ عہدہ؟ کیا لالچ ہے آپ کو؟ کس چیز کی آپ کو کمی ہے جو آپ اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو کوئی لالچ نہیں ہے، آپ کی نیت خراب نہیں ہے، تو آخری بات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کی عقل میں فطور ہے. اس لیے کہ کوئی شخص اپنے اوپر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کا وبال لینا پسند نہیں کرے گا. نہر فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا اور بھوکا ہو تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ امتحان ہے، یہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. یہاں تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا ان کو، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی اقتدار دو، یہ اختیار دو. یعنی ان سب کا وبال تو پہلے سے آپ کے سر پر ہے، آپ مزید چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں خلل ہے. ورنہ جس کو اپنی دنیا اور عاقبت کی فکر ہو، وہ کبھی بھی دوسروں کا وبال اپنے سر نہیں لے گا کہ فلاں شخص بھوکا اگر ہے تو وہ میرے اوپر کیوں وبال آئے، میں تو ذمہ دار نہیں اس کا. لیکن اگر میں اقتدار طلب کر رہا ہوں اور وہاں کا با اختیار شخص بن جاتا ہوں، تو ظاہر ہے اس کے بھوک، پیاس، روزگار سب میری ذمہ داری ہوگی. اور میں اگر میرے اندر عقل ہے تھوڑی سی بھی، تو میں یہ ذمہ داری کبھی بھی قبول نہیں کروں گا. تو میں صاف کہہ رہا ہوں کہ جتنے اقتدار کے حریص ہیں، بھوکے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی میری نظر میں شریف اور سمجھے دیانتدار نہیں ہو سکتا. ایک دو جماعتیں ایسی ہیں پاکستان میں، جس میں جماعت اسلامی کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، کہ یہ جماعتیں افراد کو نہیں کہتی کہ آپ کھڑے ہوں، بلکہ خود اپنے میں سے منتخب کر کے لوگوں کو کھڑا کرتی ہیں الیکشن میں. کیونکہ اگر وہ خود کہے گا میں اہل ہوں تو نااہل قرار پائے گا. تو جماعتیں اپنے طور پر اگر
اچھے لوگوں کو منتخب کر کے ٹکٹ دیں، ان کو الیکشن لڑائیں، ان کو کامیاب کرائیں، تو یہ تو ہوا صحیح شریفانہ اور اسلامی طریقہ۔ اب اگر جماعتوں کے اندر بھی لڑائی ہو گئی، میں اتنے پیسے دیتا ہوں جی مجھے آپ ٹکٹ دے دیں، آپ کو پتہ کروڑوں روپے کے ٹکٹ بکتے ہیں یہ جماعتوں کی طرف سے۔ مختلف جماعتیں لائیں بھائی آپ کو الیکشن لڑنا ہے، لائیے 5 کروڑ روپے دے دیجیے، آپ کو ہم ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ تو ایک آدھ جماعت ہوگی ایسی جو اپنے میں سے جو متقی اور ایماندار لوگ ہیں ان کو منتخب کر کے اور پھر آگے الیکشن کے لیے بھیجتی ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ پیش کر رہے ہیں اور دوسروں کو وبال اپنے سر لے رہے ہیں، یہ اپنی بھی عاقبت خراب کر رہے ہیں اور ملک و قوم کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی عقل مند شخص تو کسی کی ذمہ داری لے ہی نہیں سکتا، یہ سراسر ہلاکت کا راستہ ہوگا اس کے لیے۔ وہ ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری کیسے پوری کرنے کی خواہش کر سکتا ہے یا تصور کر سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں کوئی خلل یا فطور ہوگا جب بھی ایسا کرے گا وہ۔ تو ایسی جو ہے طلب وہ سراسر ہلاکت کا راستہ ہے، خود اپنی بھی اور ملک و قوم کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے میں سے اچھے لوگوں کو آگے بڑھائیں۔ لیکن میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں، الیکشن کا پورا سسٹم ہی ہمارا ناقص اور ناکارہ ہے، غلط ہے، تو اب کہاں سے لوگ اچھے لے کر آئیں گے؟ آپ منتخب اپنے جماعت میں سے اپنے لوگوں سے کر کے آگے بھیجیے الیکشن میں، تو وہاں پتہ چلا جو سسٹم ہے الیکشن کا اس میں تو ایسے شریف آدمی کا تو ناکام ہونا ضروری ہے۔ بہت اکا دکا لوگ کوئی اچھے بھی آتے ہیں، ورنہ پیسہ اور اثر و رسوخ اور غنڈہ گردی اور اسی طرح جاگیرداری اور یہ تمام عوامل مل کر اس کو کامیاب بناتے ہیں، ورنہ آسانی سے کوئی شریف آدمی اس ملک میں موجودہ الیکشن کے نظام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ میرے اس پروگرام کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ اس طرح کے پروگرام کریں اگر جو لوگ کر رہے ہیں، تاکہ ملک اور قوم کا بھلا ہو۔ ذات کا تو ہم بھلا ہم میں سے ہر شخص سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے حسب حیثیت حسب استطاعت ہم کو، باقی بشرط زندگی باقی۔